الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. سورة النساء نشان آیا 163. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کا نزول ہوا، اسی طرح ہم نے آپ کی جانب بھی وحی نازل کی. صحیح البخاری کتاب الوحی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آیت نقل کی اور باب باندھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کر ہوا، کیسے ہوا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی جو تقریباً صحیح بخاری کے اندر 6 مختلف مقامات کے اوپر آئی ہے. علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا. پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ بات بیان کی گئی کہ نیتیں بہت اہم ہیں. نیت اگر پاکیزہ ہو، آدمی کا داخلی احساسات اگر پاکیزہ ہوں، اس کی بنیاد پر جو قول و عمل وجود میں آتے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو.
لیکن اگر آدمی کے داخلی احساسات، اس کے ارادے، اس کی نیتیں پاکیزہ نہ ہوں بلکہ خراب ہوں، اس میں طمع ہو، لالچ ہو، مفاد پرستی ہو، اپنی جو ہے خود پسندی شامل ہو، ایسی صورت کے اندر پھر اس کی صورت میں جو اعمال وجود میں آتے ہیں وہ بھی ناکارہ اور اللہ کے ہاں غیر مقبول ہو جاتے ہیں۔ نیتوں سے متعلق حدیث ہے جو کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم الموت۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی سفر طے کیا ہے اور جس کسی بھی وادی کو عبور کیا ہے وہ تمہارے ساتھ تھے۔ حبسہم المرض، ان کو مرض نے روک لیا، وفی روایت حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک لیا، الا شرکوکم فی الاجر، مگر یہ کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے روانہ نہیں ہوئے، وہ مدینہ میں ہی رہ گئے۔ ان روانہ کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی بیمار تھا، کسی کو کوئی عذر تھا، اور عذر جو ہے وہ ایسا تھا کہ جسے عذر لنگ نہیں کہتے بلکہ شرعی طور پر واقعتاً کوئی شخص مجبور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ تھے، یعنی جو کچھ بھی تم نے سفر طے کیا ہے اگرچہ وہ بظاہر تمہارے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ تھے، اس لیے کہ ان کی نیت کیا تھی؟ نکلنے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ ہوں گے، لیکن بہرحال بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ البتہ اللہ العلیم الخبیر کو تو معلوم تھا کہ ان کی نیت پاکیزہ ہے، ان کے ارادے پاکیزہ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اجر میں یقیناً شریک ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے اس کی تصدیق کی اور فرمایا الا شرکوکم فی الاجر، وہ اجر میں تمہارے ساتھ۔ جو لوگ عمومی طور پر اچھائیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، مستحبات اور نوافل ادا کرتے ہیں، اور منتہائے کمال، اعمال کا منتہائے کمال جو کچھ رمضان میں ہو سکتا ہے اعتکاف، اعمال کا منتہائے کمال، یعنی ایک آدمی ہے جو وقتی طور پر اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنوں کو بھی چھوڑ دوں گا، میں اپنی جو ضروریات ہیں معاشی اس کو بھی وقتی طور پر جو ہے موقوف کر دوں گا، میں اللہ کو ہو جاؤں گا اور گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ یہ جو شخص ہے اگر کسی بنیاد کے اوپر اگر کوئی عمل اس طرح کر رہا ہے کہ مستقل کر رہا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے کسی طور پر وہ کام نہیں کر سکتا، ایک آدمی تہجد میں اٹھتا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا،
ایک آدمی کا کوئی معمول ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و خوض کرتا ہے، روزانہ وقت نکالتا ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا۔ ایک شخص کا معمول ہے کہ وہ علم دین کے لیے نکلتا ہے، ایک شخص کا معمول ہے کہ وہ اہتمام کرتا ہے سنن روابط کی۔ سنن روابط انہیں کہتے ہیں کہ جو سنتیں فرض کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن بہرحال کسی بنیاد پر، کسی وجہ کے اوپر نہیں کر سکا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو بیمار اس قدر ہوا کہ وہ آپریشن کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سکتا، اور سفر میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو، ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں، ہمارے ساتھ جو عذر ہیں، ہمارے ساتھ جو بیماریاں ہیں۔ تو یہ بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی کمزوری، لاچاری، بیماری کی بنیاد کے اوپر یا کسی عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر کسی نیک عمل سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن وہ نیت یہی رکھے کہ میں صحت مند ہوتا تو اللہ کے لیے میں یہ کام کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو میں یقیناً یہ کام کرتا ہوں جو فلاں شخص کر رہا ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ کر رہا ہے، مجھے دے گا تو میں بھی کروں۔ تو یہ تمنا اور یہ خواہش اللہ کے ہاں لکھ لی ہے، اور یہ تمنا اور خواہش اور یہ ارادہ کرنے والے اس قدر عظیم ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اجر سے محروم نہیں رہتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں۔ جو کوئی بھی نیکیاں، جو کوئی بھی بھلائیاں آپ تندرستی میں کرتے تھے اور نہیں کر سکتے، یا مرض کی وجہ سے نہیں کر سکے، یا کوئی اور عذر کی بنیاد کے پر نہیں کر سکے، تو اللہ سے اجر کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حارث الثقفی یعنی نفع بن حارث الثقفی بیان کرتے ہیں، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه۔ نفع بن حارث سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلم اپنی تلواروں کے ساتھ مد مقابل آ جاتے ہیں ایک دوسرے اور ایک دوسرے کے قتل کے حریص ہوتے ہیں، تو ان میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حارث یعنی نفع بن حارث خود کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے قتل کیا ہے، یہ مقتول کو جہنم میں جائے گا۔ بھائی قاتل جو ہے وہ تو قتل کرنے والا ہے اور اس نے ایک شخص کی جان لے لی ہے، مقتول جو ہے وہ تو قتل ہوا ہے، اس کی جان گئی ہے، تو یہ جو ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے اس کی وجہ بتائیں، انه كان حريصا على قتل صاحبه، کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، اس کا وار نہیں چلا، یعنی اس کی داخلی نیت اور جو احساسات تھے وہ تو یہی تھے کہ میں اس کی جان لے لوں، اور پوری طرح اس نے بھی پوری تیاری کی تھی، اور دونوں آمنے سامنے ہوئے، ایک کا وار چلا اور اس نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور ایک قتل ہو گیا، اس کا وار نہیں چلا، لیکن جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحب، کہ داخلی نیت اور داخلی تمنا، داخلی احساس پاکیزہ نہیں تھے. کیا تھے؟ کہ میں اس کو قتل کر دوں. اس کا وار نہیں چلا، وہ خود قتل ہو گیا، اس کو قتل نہیں کیا. لیکن اللہ کو تو پتا تھا، اللہ رب العالمین کے یہاں جو عدل قائم ہوگا نا، وہ دنیا کے اندر قائم ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ یہاں نیتیں اور ارادے اسکین نہیں کیے جا سکتے. کوئی ایسی مشینری وجود کے اندر نہیں آئی ہے کہ وہ نیتیں اور ارادے اسکین کرے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جو تفتیشی ادارے ہیں وہ ایسی جو ہے مشینریز استعمال کرتے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جو مشینری ہے وہ جو اس کی جو دورانیہ ہوتا ہے خون کا اور دیگر چیزوں کا، اس کے جو اعصاب کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، اس سے یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. نیت اور احساس کا جو تعلق ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا اندر کیا چل رہا ہے. یہی وجہ ہے آپ نے جو تربیتی نشست کی تذکیہ، اس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو، یعنی جو کچھ اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے. اللہ تو علیم الخبیر ہے، وہ تو تمہارے بھیدوں سے واقف ہے، اس نے تمہاری تخلیق کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے، آپ نے حدیث سنی ہوگی جو لوگ پروگرام میں آئے تھے، کہ وہ اللہ کے سامنے بھی کہے گا کہ یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا. اللہ کے سامنے بھی کہے گا، کیا کہے گا؟ میں نے تیرے لیے قتال کیا تھا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا تھا، میں نے تیرے لیے قرت کی. یعنی اللہ کے سامنے بھی جو ہے وہ جھوٹ بولے گا. اللہ کہے گا کذب، تو نے جھوٹ کہا، تو نے میرے لیے نہیں کیا. البتہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے داخلی احساسات کیا ہیں. ایک اور حدیث سن لیجیے اس حوالے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بدعا وعشرین درجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی نماز پڑھنا اس کے بازار میں یا اس کے گھر میں زیادہ اس سے فضیلت رکھتا ہے کیا کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کرے. اکیلے نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. کتنے درجے؟ بضعا وعشرین درجہ، 20 سے کچھ اوپر درجے. بضعا عربی کے اندر 1 سے لے کر 7 تک کے لیے استعمال، یعنی 9 تک بھی اس کو استعمال کر، 11 نہیں ہو. بس کا مطلب 1 سے لے کر 9 تک. بہرحال تو ایک روایت میں جو صحیح بخاری کے 25 درجہ اور ایک میں 27 درجہ، 25 درجے یا 27 درجے. البتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرتا ہے تو خوب بہترین وضو کرتا ہے. ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، پھر وہ مسجد آتا ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہوتا مگر اس چیز کا نماز ادا کرنے کا. لا ينهزه إلا الصلاة، اور اس کو کوئی چیز گھر سے باہر نہیں نکالتی مگر کیا چیز؟ نماز. لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدم کی بدولت، اس قدم کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. حتی يدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا دَخَلَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَحْبِسُهُ،
تو وہ نماز نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے ہوتی ہے. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اور تم میں سے کسی شخص پر فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس نماز کی جگہ پر ہوتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہوتی ہے. یقول اللہم ارحمہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، ما لم یؤذ فیہ، جب تک کہ وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ما لم یحدث فیہ، یعنی جب تک کہ اس کا وضو منقطع نہیں ہوتا. جب وہ اس کا وضو چلا جاتا ہے اور وہ ان کو ایذا پہنچاتا ہے فرشتوں کو، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ دعائیہ کلمات جو ہیں اس کا جو ہے وہ یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے جملہ معترضہ کہ ہمارے ہاں لوگ صفوں میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، صف سے پیچھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر ہوتا ہے جہاں وہاں اس نے نماز ادا کی، تو جب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ نماز کی جگہ اس کی نہیں ہوتی. نماز کی جگہ اس کی کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں پر اس کے قدم ہوتے ہیں اور جہاں اس کی پیشانی تکتی ہے. یہ جو جگہ ہے اس کی یہ نماز کی جگہ ہے. اور اگر وہ پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نماز کی جگہ نہیں ہوتی. تو ہر دو صورتوں میں چاہے وہ وضو منقطع ہو یا جگہ چھوڑ دے تو وہ جو فضیلت ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر دقت ہے یا بیٹھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، حالانکہ سلام پھیرنے سے پہلے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ہی سلام پھیرا ایک خاص قسم کی تکلیف ہونے لگی اندر سے کہ بس کسی طرح سے ادھر ادھر ہو جاؤ. تو بہرحال اگر ایسا ضروری ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آگے کی طرف آ جائے، جہاں پر اس کی پیشانی دکھتی ہے وہاں کے قریب اگر ہو جائے گا تو یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بھی رہے گا اور یہ جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرے گا. یہ فضیلت ملتی کیوں ہے؟ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ لا یرید الا الصلاۃ، اس کا ارادہ کیا تھا؟ نماز. یعنی جب اس نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا جو میٹر ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. وما كان ربك نسيا، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ارادوں کو پاکیزہ کرنے کی پریکٹس کریں. اور یہ جو حدیث ہے بہت اہم ہے، انما الاعمال بالنیات، اس لیے میں اس کو دوبارہ ایک مرتبہ آپ سے دوبارہ اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ احساسات ہمارے اور یہ جو ہماری تمنائیں ہیں، جو ہمارے ارادے ہیں، اس کو ہم اندر سے پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں. ابو العباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. یعنی یہ حدیث کون سی ہے؟ کیا بولتے ہیں اس حدیث کو؟ حدیث قدس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور برائیاں معصیات بھی لکھ دی ہیں، اور پھر اس چیز کو واضح کر دیا فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ تبارک وتعالی انه حسنۃ کاملہ. جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن نیکی نہیں کرے، ارادہ کیا لیکن نیکی ابھی تک کی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل نیکی لکھ لیتا ہے. كتب اللہ عنده حسنۃ کاملہ، مکمل نیکی لکھ لی جاتی ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كتب اللہ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک لکھ لیتا ہے، یعنی اگر وہ اس کے اوپر عمل کر لے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس برائی کو وہ کرتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَّهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ رب العالمین اپنے پاس اس کے ہاں اس کے بجائے نیکی دے دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اس نے کیا کیا، ارادہ کیا ہے برائی کا، لیکن برائی کو اس نے چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ برائی پر عمل نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر اللہ نے کیا کیا، ایک نیکی لکھ لی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر اس نے ارادہ کیا اور اس عمل کو اس نے کر لیا، اس قبیح عمل کا اس نے ارتکاب کر لیا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک معصیت لکھی جاتی ہے۔ تو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے، اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کے حوالے سے کس قدر ہم پر رحمان اور رحیم ہے وہ، کہ وہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر، یعنی شروع ایک سے نہیں کیا، 10 سے شروع کیا، 10 سے لے کر اور 700 گنا تک لکھتا ہے۔ اور وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور بھی اس سے جس کے لیے چاہے زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر کے داخلی احساسات اور ارادوں کو بھی ناپ رہا ہوتا ہے، تول رہا ہوتا ہے کہ اندر کے داخلی احساسات اس سے کیا ہیں، یہ واقعتاً اللہ کے لیے کر رہا ہے یا لغیر اللہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا، بتایا تھا تزکیہ پروگرام میں کہ بظاہر دونوں جو عمل ہیں نیک عمل ہی لگتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ چاہے نیکی کی غرض سے پڑھ رہا ہو یا کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، نماز پڑھنے والا مصلی ہی لگے گا، نماز پڑھنے والا ہی لگے گا سامنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس لیے پڑھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے والا ایسے ہی لگے گا، جو جہاد میں ہوتا ہے میدان کارزار میں، اس کا جہاد کرنا ایسا ہی لگے گا۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری میں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کافر اور مشرک کو نہیں چھوڑتا تھا مگر وہ اس کو قتل کر دیا۔ صحابہ نے کیا کہا، آج کا عمل تو یہ لوٹ لیا اس نے عمل، اور یہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ اچھا، یہ جو شخص ہے وہ جماعت المسلمین میں شامل تھا، جس کے بارے میں کہا ہوا من اہل النار، رسول اللہ کسی پہ سواری میں لڑ رہا، ایسا ہی ہے نا۔ دیکھنے میں صحابہ کو بھی لگ رہا تھا کہ اس کا عمل تو آپ کیا کہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ وہ جہنمی ہے تو صحابہ نے کہا کہ اگر یہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا، یہ دیکھنے میں عمل ایک ہی جیسا لگتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر خود العلیم الخبیر کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی خود اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا فلاں عمل یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ یہ بننے کا کام نہیں، اللہ کا کام۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کے پیٹوں کو چیروں اور ان کے سینوں کے اوپر نقب لگاؤں۔ صحیح مسلم میں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کی نیت ایسی تھی، فلاں کا ارادہ ایسا تھا، آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا
فلاں نے یہ کام اس نیت سے نہیں کیا. اب وہ لاکھ کہتا رہے کہ نہیں میرا رب جانتا ہے میں نہیں کام. نہیں تم نے ایسے اس لیے نہیں کیا تھا, تم نے تو یہ اس لیے کیا تھا. فلاں نے تو یہ دکھاوے کے لیے کیا تھا, فلاں نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے ارادوں کے اوپر نقب زنی کریں, لوگوں کے پیٹوں کو چاک کریں اور ان کے سینوں کی جو باتیں ہیں اس کو خود بیان کریں. آپ کون ہو؟ ان کے ترجمان ہو. آپ کو کیسے پتا ہے کسی شخص نے کوئی کام کیسے کیا؟ عمومی طور پر اس کی وجہ سے برائیاں جنم لیتی. ایک آدمی جو کوئی بھی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے یا غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے, یہ فیصلہ اللہ کا کام کرنا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ منافقین کا عمل تھا. منافقین کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی شخص جو ہے, صحیح بخاری میں ہے, اگر ایک جو یا ایک مطلب اس کا شعیر یا جو کا لب لے کر آتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, تو منافقین پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کا بھوکا ہے, اللہ اس کا بھوکا ہے. اگر کوئی زیادہ لے کر آتا خرچ کرنے کے لیے, کہتے یہ تو ریاکار ہے. کیا کہتے تھے؟ یہ تو ریاکار ہے. ان کی غرض و غایت کیا تھی؟ یصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راہ سے روکنا. خود کیسے معلوم ہوتے تھے؟ کأنہم خشب مسندہ. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بہت نقشین قسم کی تخت ہیں, لکڑیاں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں دیکھنے کو, لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں, اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض لوگوں کا ڈیل ڈال, بعض لوگوں کا کر و فر, بعض لوگوں کی ظاہری زیب و زینت, ان کی کثرت تعداد, ان کی بہت بڑی بڑی لائبریریاں, ان کے بڑے بڑے مدارس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہے ون مین آرمی. جہاں کہیں بھی ہے اس کی شخصیت نمایاں ہے, وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے, وہ متاثر کرتا ہے, وہ متاثر ہوتا نہیں ہے. کئی بار بھی چلا جائے گا اپنے دین کی دعوت دی ہے, اللہ کی بات بیان کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے جو ہے وہ دب جائے, کسی سے ڈر جائے یا کسی کے روب میں آ جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کیا فرمایا قرآن مجید نے کہ نبی کثرت بھی ہو نا اگر خبیث لوگوں کی, آپ کو ان کی خبیث لوگوں کی کثرت تعجب میں نہ ڈالے. وجہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. جماعت المسلمین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے اس کے بعد فل اسٹاپ, دین ختم ہے. اب اقوال الرجال, رائے, قیاسات, اجتہادات, فقہی فیوز اور فقہی فیوز یعنی فقہی مشاغبیوں کے نام پر فقہی فیوز, تو یہ سب کے سب جو ہے کلیدہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں. الغرض ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے حدیث انشاءاللہ العزیز جو وقت ہے اس میں جہاں تک ہے سنانے کی کوشش کریں گے. آخر کے اندر جو میں نے ابتدا کی وہ پیراگراف سن لیجئے. لوگوں, اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے. اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیجیے. ریاکاری شرک ہے اور دکھاوا کرنے والوں کا انجام آخرت میں بہت ہی ہولناک ہے. البتہ قیام صلاۃ کا معاملہ ہو یا تلاوت قرآن مجید, میدان کارگزار ہو یا تعلیم و تعلم, مرحلہ شہادت ہو یا شعبہ انفاق, اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں کیجیے. نمود و نمائش سے اجتناب کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس شخص کے ہی حصے میں آئے گی جو اپنے داخلی احساس و ارادے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کے لیے سرگرم عمل ہے. دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی ہے, عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد أرقا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی نزول وحی میرے لیے گھنٹی کی جھنکار کے مثل ہوتی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جو مجھ پر بے حد گراں گزرتی ہے، آخر کار یہ کیفیت مجھ پر چلی جاتی ہے، اور جو فرشتے نے کہا مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس انسان کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، بہرحال جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یقیناً میں نے آپ کو سخت ترین سردی میں نزول وحی کے موقع پر دیکھا کہ جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ جاری تھا، یعنی وحی کی شدت کو بیان کیا ہے کہ وحی کس قدر شدید ہوا کرتی تھی۔ یہاں جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وحی کی دو اقسام بیان کی۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى میں، جو نشان سورہ 42 ہے اور نشان آیا 51، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ اور اے رسول، کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے اس آدمی کو وحی کر دے۔ بے شک اللہ بلند و بالا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اے رسول، انہی تین طریقوں سے ہم نے آپ کی طرف اپنے احکام کی وحی بھیجی ہے۔ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیسی ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، البتہ ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت پر چلاتے ہیں، اور اے رسول آپ یقیناً لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ تین طریقے کیا ہیں۔ الغرض اللہ رب العالمین کسی بھی انسان سے ہم کلام محض تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ وہ تین طریقے یہ ہیں کہ وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، اور کسی فرشتے کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی پہلی قسم کو گھنٹی کی جھنکار کے مثل قرار دیا، اور یہ وحی کی کیفیت آپ پر بے حد گراں گزرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے عن عبادہ بن ثابت قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس اصحابه رؤوسهم وفي رواية قرب ذلك وتربد وجهه فلما أطلي عنه رفع رأسه۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپنا سر جھکا دیا کرتے،
اور صحابہ بھی اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے. آپ وحی کا کرب اس قدر محسوس کرتے کہ آپ کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی. البتہ جب تلاوت ختم ہو جاتی تو آپ اپنا سر بلند کر لیا کرتے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی اس کیفیت سے متعلق بیان فرماتی ہیں. صحیح بخاری میں ہے فواللہ ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ ولا خرج احد من اہل البیت حتى انزل علیہ فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء حتى انه ليتحدد من العرق مثل الجمان، یعنی حتى انه ليتحدر من العرق مثل الجمان وهو في يوم شاق من ثقل القول الذي انزل عليه. قالت فسري عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت اول كلمة تكلم بها ان قال يا عائشة اما الله فقد برأتي. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے سرکے بھی نہیں اور نہ گھر کا آدمی ہی کوئی گھر سے باہر گیا. الغرض آپ پر وحی کا سلسلہ نازل ہوتا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی اور اللہ رب العالمین نے برات کا اعلان کیا تھا. تو ایسا ہوا کہ سخت سردی کے دن میں آپ کے جسم سے موتی کی طرح پسینے ٹپکنے لگتے تھے. الغرض جب وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اے عائشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی. یعنی کس نے پاک دامنی بیان کی؟ اللہ نے. تو جب پاک دامنی اللہ بیان کرے اس کے باوجود بھی کوئی شخص شک و شبہ کرے تو کیا ہے وہ؟ اور قرآن مجید کی آیات نازل ہوں اور اس میں پاک دامنی بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو وہ کون؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی اور ہدایت کو خلط ملط کر دیا گیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے وہ سر تسلیم خم کر لیں. کوئی تعویل نہیں کرتے, کوئی جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں چلتے, بلکہ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ نے وحی کی سختی, شدت اور گراباری کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ الحشر نشان سورہ 59 اور نشان آیا 21. اے رسول اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے در سے جھک جاتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. تو یہ وحی کی جو شدت ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہوا کرتی تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کئی جگہ اس کا ذکر آتا ہے. صحیح بخاری میں ہے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل علیہ لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ فجاءه ابن ام مکتوم وهو يملها علی قال یا رسول اللہ والله لا أستطيع الجهاد والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم
وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت لکھوائی. زید بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت لکھوائی، یعنی لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. ابھی آپ لکھوا ہی رہے تھے کہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے. انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر مجھ کو جہاد کی استطاعت ہوتی تو یقیناً میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا. انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ نابینا تھے اور جہاد کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. البتہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور آپ کی ران میری ران پر تھی. بہرحال وحی کے باعث آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈرا کہ میری ران کہیں ٹوٹ نہ جائے. آخرکار یہ کیفیت وحی موقوف ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ اتارے، یعنی سوائے ان لوگوں کے کہ کیونکہ انہیں ان کی نیت کی مناسبت سے درجات ملیں گے، تو جو لوگ مجبور ہیں یا جو لوگ عذر میں ہیں اگر وہ جہاد کے اوپر نہ جائیں تو کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں گے کہ نیت اور ارادے کا بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے اور اس چیز کا بھی ذکر موجود ہے کہ وحی کی شدت اس قدر تھی. صحیح بخاری میں ہے ان یعلا کان یقول لیتنی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين ينزل عليه الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أضل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متزمغ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تصمغ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم سعى فجاء الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغث كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيءني به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم دع في عمرتك كما تصنع في حجتك. صفوان بن امیہ کہتے ہیں میرے والد یعلا اکثر کہا کرتے کاش میں نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. یعنی ان کی خواہش تھی یعلا کی رضی اللہ عنہ کہ میں جب وحی کا جب نزول ہوتا ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ کیا کیفیت ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں تھے، سائے کے لیے ایک کپڑا آپ پر کر دیا گیا تھا اور آپ کے ساتھ کئی اصحاب بھی موجود تھے. اتنے میں ایک شخص خوشبو میں مہکتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے رسول اللہ، آپ اس شخص سے متعلق جس نے خوشبو لگا ہوا جبہ پہن کر احرام باندھا ہوا ہو کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوچتے رہے. اتنے میں وحی آنا شروع ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بلایا. وہ آئے اور کپڑا جو آپ پر تنا ہوا تھا سر ڈال کر دیکھنے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور خراٹے کی سی آواز نکل رہی ہے. پھر یہ کیفیت آپ سے زائل ہو گئی تو آپ نے دریافت کیا کہ جو مجھ سے عمرے کے متعلق ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ شخص کہاں ہے؟ البتہ اس شخص کو تلاش کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو کہ جو خوشبو تمہارے بدن میں لگی ہوئی ہے اسے 3 مرتبہ دھو ڈالو اور جبہ اتار دو، پھر تم عمرے میں اسی طرح کرو جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو. البتہ جب وحی کی پہلی قسم کی کیفیت اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تو بڑی سخت اور گرانباری کا باعث ہوتی، اور اس کے کرب کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک کی رنگت بدل جایا کرتی تھی۔ تکلیف کے باعث خراتوں کی سی آواز سنائی دیتی، نیز سخت ترین سردی میں بھی موتی کے مانند پسینہ ٹپکنے لگتا۔ البتہ وحی کی دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے پردے کے پیچھے سے بات کی۔ اللہ عز و جل کے پردے کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ عز و جل لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه۔ بے شک اللہ عز و جل نہیں سوتا، اور نیند کا آنا اس کے شایان شان بھی نہیں ہے، اور وہ کبھی ترازو کو نیچا کر دیتا ہے اور کبھی ترازو کو اونچا کر دیتا ہے۔ اس کی جانب رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے بلند کیے جاتے ہیں، اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کا پردہ نور کا ہے، اگر اللہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جلا دے جہاں تک اس کی مخلوق نظر آتی ہے، یعنی جہاں تک مخلوق نظر آتی ہے اگر وہ پردہ موجود نہ ہو تو اس کے چہرے کی جو شعاعیں ہیں اس سے تمام مخلوقات اور جو کچھ بھی چیزیں نظر آنے والی ہیں سب کی سب جل جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی بات کرتا ہے تو کس کے پیچھے سے بات کرتا ہے؟ پردے کے پیچھے سے۔ یہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم أغج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريخ الأقلام، قال ابن هزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام فإذا فرض ربك على أمتك قال قلت فرض عليهم 50 صلاة، قال موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فراجعت إلى ربي فوضع شطرها، قال فرجعت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبرته، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فرجعت ربي قال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحيت من ربي، قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابيد اللؤلؤ وإذا ترابها المسك۔ جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے۔ یہ کب کا ذکر ہے؟ معراج کا۔ یہاں تک کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا، وہاں قلم چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ حکم لے کر لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے استفسار کیا کہ تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ان پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، اس لیے کہ تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس لوٹا، البتہ اللہ نے کچھ نمازیں معاف کر دی۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ کچھ نمازیں معاف کر دی۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ کیونکہ تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں پھر واپس ہوا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں مگر بلحاظ ثواب 50 ہی ہیں۔
کیا وجہ ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها. ابھی آپ نے سنا کہ ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10. تو 5 ملٹیپلائی بائی 10 کتنے ہو گئے؟ 50. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے. یہ 5 نمازیں ہیں مگر بلحاظ ثواب کتنی ہیں؟ 50 ہی ہیں. میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی. آپ نے فرمایا کہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ. میں نے جواب دیا کہ اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ انہوں نے مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا اور اس کو مختلف قسم کے رنگوں میں ڈھانپ رکھا تھا اور میں ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا. پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ موتیوں کے ہار ہیں اور وہاں کی مٹی مشک. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمائی. کیسے گفتگو فرمائی تھی؟ پردے کے پیچھے سے گفتگو. یہ وحی کی دوسری قسم ہے. البتہ وحی کی تیسری قسم فرشتے کے ذریعے وحی اور چوتھی قسم خواب کے ذریعے وحی حدیث کے اندر احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. استدعاء. اے لوگوں حصول علم کہ تمام انسانی ذرائع تمام تر یعنی حصول علم کے انسانی تمام تر ذرائع اپنے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور عجز لیے ہیں. اے لوگوں حصول علم کے تمام تر انسانی ذرائع اپنے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور عجز لیے ہوئے ہیں کیونکہ انسان ماضی سے سبق حاصل نہیں کر پاتا اور اسے حال کے علمی ادراک کا کامل شعور نہیں جبکہ مستقبل سے تو کلیتاً ناواقف ہیں. لہذا انسانی فکر و فلسفہ ہرگز نجات کا راستہ نہیں دکھا سکتا. انسانی فکر و فلسفہ ہرگز نجات کا راستہ نہیں دکھا سکتا جبکہ اللہ مالک کون و مقام یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ہر کمی اور کبھی سے مبرہ ہے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں جو حق نازل ہوا ہے اسی کی پیروی کریں تاکہ ہم بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو سیکھنے سمجھنے اور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ما انزل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دلیل موجود ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. انسانی علم کے تمام ذرائع جو کچھ ہیں اس میں غلطی ہے اس میں نقص ہے. وہ علم بتدریج اپنی اوپر کی طرف جاتا ہے. اللہ کا علم پہلے دن سے کامل ہوتا ہے. انسانی علم آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی کوئی ورژن آتا ہے کسی چیز کا تو اس کے اندر کلاسز ہوتی ہیں. یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے. جو لوگ میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے کمپیوٹر کا ایک ڈبہ دیکھا ہوگا کہ جو 786 وہ جو ڈوز وغیرہ اور ڈسک وغیرہ کی صورت کے اندر جو ہے وہ آتا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کمانڈز وغیرہ سیکھنی پڑتی تھی اور پھر اس کمانڈز کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھی. سب سے پہلے میں نے وہ جب میں بچپن میں زکریا بھائی کینیڈا والے ہوتے تھے تو ساجد بھائی کے گھر میں انکوائری میں تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا ان کو کمپیوٹر رکھا ہوا تھا اور وہ اس کے اوپر کام کیا کرتے تھے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر آج کے بچوں کو وہ دے دیا جائے وہ ڈبہ کہ جو ان کے لیے بہت قیمتی تھا وہ کہیں گے کہ نہیں اس کو تو ہمیں چلانا بھی نہیں آتا اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. یعنی علم جو ہے وہ بتدریج سفر کرتا ہے انسان کا. پہلے کم ہوتا ہے پھر اور زیادہ ہوتا ہے پھر اور زیادہ ہوتا ہے پھر اور زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ اس والے فون سے واقف ہیں جو ٹر کر کے وہ
اس کو گھماتے تھے اور پھر اس کے بعد اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو دور ہے موبائل کا آج جو ہمارے پاس ہے، بغیر کسی وائر کے، بغیر کسی اس کے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ محلے کے اندر ایک فون ہوتا تھا اور اس فون کے اوپر جو ہے وہ جب گھنٹی بجتی تھی تو جب اٹھاتے تھے تو اس سے پہلے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی کا فون ہوگا، وہ کہیں گے فلاں پڑوس خالہ کو لے آؤ بلا کر، میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں اور 5 منٹ کے بعد بات کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کیا ہے؟ دیکھیے انسانی علم کے اندر نقص موجود اور تدریجی عمل موجود، اللہ کا علم پہلے دن سے مکمل ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے، اور جو چیز کامل ہے وہ وہی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تو کامل علم کے اوپر عمل اخروی نجات کا باعث ہے، اور ناقص علم جو ہے نہ تو دنیا کے اندر کوئی خاص کر اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اخروی نجات کا وہ بالکل باعث نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ دنیا کے اندر کچھ سہولیات جو ہے وہ ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دور فرمائیں اور ان کو آسانی عطا فرمائیں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائیں، جو لوگ تندرست ہیں اللہ ان کے معاملے میں آسانی فرمائیں، جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کا تزکیہ کرے، ہمارے ارادوں کو پاکیزہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے آگے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ولکم